مریم اس دن سے بہت پریشان تھی، لیکن سب کو لگا کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ ارسم، ایک بات پوچھوں؟ ارسم آفس کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب مریم بولی۔ ہاں پوچھو۔ اگر مطلب فرض کرو اگر راہیل ہماری زندگی میں پھر سے لوٹ آئے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ راہیل کا نام سن کر ارسم کے چہرے کا سکون غائب ہوا اور وہ سرد نظروں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا، جسے دیکھ کے مریم کو لگا کہ اس نے غلط سوال کر دیا ہے۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ سرخ آنکھوں سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم کا حلق خشک ہونے لگا۔ اگر ارسم کو معلوم ہو جائے کہ راہیل واقعی واپس آ چکا ہے تو کیا ہوگا؟ پریشانی سے اس نے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ چچی جان، آج کیا بن رہا ہے کھانے میں؟ مریم نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھا۔ آج میں ساگ بنا رہی ہوں، ساتھ میں مکئی کی روٹی بھی بناؤں گی۔ جب سے شہر سے آئے ہیں یہ چیزیں کھانے کو ہی نہیں ملتی۔ دردانہ بیگم مکئی کا آٹا گوندتے ہوئے بولی۔ عقیلہ کہاں ہے؟ آپ کیوں آٹا گوندھ رہی ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے عقیلہ کو مکئی کا آٹا صحیح سے گوندنا نہیں آتا، اس لیے سوچا خود گوندھ لوں۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں لاؤنج میں بیٹھی ہوں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، جلدی کھانا بھیج دیجیے گا۔ بس ابھی بھیجتی ہوں میری بچی، فکر ہی نہ کرو، دردانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ارسم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مریم کو اپنے سوال پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹی۔ اسے لیٹے ہوئے ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب مریم کے کانوں میں دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ ارسم کے آ جانے کی خوشی میں وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو تم؟ ڈیول کو دیکھ کے مریم کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا میں اپنی جان کے پاس؟ ڈیول نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ رک جاؤ، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ اچھا تو چلو مچاؤ شور۔ ڈیول کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ مریم نے چیخنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے جب ڈیول بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے پکڑ کے دیوار سے لگا دیا۔ شش! اس نے مریم کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ خوف سے مریم کو اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس رات بہت سکون ملا تمہاری قربت میں۔ اس نے مریم کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دور ہو جاؤ پلیز۔ مریم کے رخساروں پر آنسو پھیلنے لگے۔ اس رات تم نے بھی میرا پورا ساتھ دیا تھا میری۔ اس نے مریم کی گردن سے بال ہٹائے۔ ابھی اس کے ہونٹ مریم کی گردن کو چھو نہیں پائے تھے جب مریم نے اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، اپنے ناپاک وجود کو مجھ سے دور رکھو، وہ ہانپتی ہوئی بول رہی تھی۔ اپنے دھتکارے جانے پہ ڈیول سرد آنکھوں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا، جس سے مریم پھر سے خوف زدہ ہوئی۔ میری؟ وہ سرگوشی نما چلاتا ہوا مریم کے قریب آیا اور اسے بالوں سے گرفت میں لے لیا۔ آئندہ مجھے دھتکارنے کی جرت مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس پہ تمہیں پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تم صرف اور صرف میری ہو، صرف ڈیول کی، اور تمہارا وہ ارسم چند دنوں کا مہمان ہے۔ میری بات یاد رکھنا، تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ دانستہ پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ رہنا قبول نہیں کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ رخساروں پہ بہتے آنسوؤں سے وہ تکلیف زدہ سا بول رہی تھی۔ مر لوگی تم اس بچے کے ساتھ جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ وہ مریم کے پیٹ پہ انگلیاں گھمانے لگا، لیکن اس کے بالوں پہ گرفت ابھی بھی ڈھیلی نہیں چھوڑی تھی۔ خوف سے مریم کی آنکھیں پھیلنے لگیں کہ ڈیول کو اس کے بچے کا کیسے معلوم ہوا، کہیں وہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بولو، اس حالت میں تم مرنا پسند کرو گی میری؟
نہیں نہیں پلیز چلے جاؤ میری زندگی سے، مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دو، وہ سسکیوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ڈیول نے اس کے بالوں کو گرفت سے آزاد کیا اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم چاہے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، لیکن تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا، اور وہ بھی بہت جلد۔ وہ مریم کے دونوں ہاتھوں کو چومتا ہوا واپس مڑا۔ اور ہاں، کل صبح ہی تمہیں ایک گڈ نیوز ملے گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے کھڑکی سے نکل گیا۔ مریم ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ زمین پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ اگلے دن مریم نے پریشانی سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ آخر ڈیول آج کیا کرنے والا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ وہ گھر والوں کو ڈیول کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ بہت مشکل سے سب راحیل کو بھلا پائے تھے، اور اب مریم کی طرف سے سب کو جو خوشی ملی تھی وہ اسے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارسم ڈریسنگ کے آگے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مریم کے ذہن میں آیا کہ وہ ارسم کو آفس جانے سے کیسے بھی کر کے روک لے۔ ارسم، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ جی جانے من۔ ارسم ریڈی ہو کے اس کی طرف مڑا اور اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کیا۔ ارسم، میں چاہتی ہوں آج آپ آفس نہ جاؤ، وہ نظریں جھکائے بولی، کیونکہ اگر وہ ارسم کی طرف دیکھتی تو ارسم ضرور پہچان لیتا کہ وہ پریشان ہے۔ میری پیاری بیوی، میں ضرور رک جاتا، لیکن آج بہت ضروری میٹنگ ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ اس نے محبت سے مریم کی پیشانی پہ لب رکھے، جس سے سکون مریم کے اندر تک اترا۔ لیکن میرا دل چاہ رہا تھا آج آپ میرے پاس رہو۔ اوہ ہو، کیا بات ہے، میری بیوی کو آج مجھ پہ بڑا پیار آ رہا ہے۔ اس نے مریم کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پلیز بس آپ مت جائیں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ مریم، کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ پریشان ہونے لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے آپ میرے ساتھ رہو، آج پلیز مان جاؤ، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے میری پیاری بیوی کہے گی ویسے ہوگا، نہیں جاؤں گا۔ اب خوش؟ چلو مسکرا کے دکھاؤ۔ اس نے مریم کے رخساروں کو صاف کرتے ہوئے کہا تو مریم کی جان میں جان آئی، اور وہ ارسم کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتی ہو، ارسم نے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا، تو مریم ہنستے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ ارسم اور مریم باقی فیملی کے ساتھ لنچ کرنے میں مصروف تھے جب گھر کا ٹیلی فون رنگ ہوا۔ دردانہ بیگم فون سننے کے لیے اٹھی جب ارسم بولا، رکی امی جان، میں سنتا ہوں۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھا۔ ہیلو، اس نے فون کان کو لگا کے کہا، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ مریم جو ارسم کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اس کے دماغ میں کسی انہونی کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کب اور کہاں؟ وہ سکتے کی حالت میں چلایا تھا۔ یا اللہ رحم، دردانہ اور صفیہ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ رات جلدی سونے کی وجہ سے انائزہ آج معمول سے جلدی جاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈائری اٹھائے پڑھنے لگی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلی تو روحان آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ اٹھ گئے؟ چلو فریش ہو جائیں، پھر مل کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے جانا بھی ہے، وہ ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ انائزہ کے جانے والی بات پر روحان کے چہرے پہ اداسی کے تاثرات چھائے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ تیزی سے اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مریم جانے لگی جب روحان بولا، میں بھی جاؤں گا تمہیں چھوڑنے۔ لیکن تمہیں تو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ انائزہ حیران ہوئی۔ شفیق ڈرائیو کرے گا، میں بس ویسے ہی جاؤں گا، دیکھ بھی لوں گا کہ کہاں ہے یونی اور کیسی ہے۔ سوچ لو روحان، یونی کے باہر کافی رش ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ بس انائزہ کے ساتھ کچھ وقت اور گزارنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے انسانوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ اوکے، آؤ پھر، انائزہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ وہ روحان کے ساتھ بیک سیٹ پہ بیٹھی اور شفیق ڈرائیو کرنے لگا۔
راستے میں وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ 20 منٹ کا سفر روحان کو 2 منٹ کا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی مین سڑک پہ رکی تو روحان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی جہاں ٹریفک سے انسانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ کام ڈاؤن روحان، کام ڈاؤن، وہ اپنے آپ کو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ انائزہ نے روحان کے چہرے پہ چھائے خوف کو دیکھا، لیکن یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روحان، آر یو اوکے؟ آئی ایم اوکے، انائزہ کے پوچھنے پہ روحان نے جواب دیا۔ یونی کے باہر گاڑی کی بریک لگی۔ روحان نے مختلف قسم کی مہنگی گاڑیوں سے نکلتے ہوئے فیشنیبل لڑکوں کو دیکھا، پھر اپنے آپ پہ ایک نظر ڈالی۔ اوکے روحان، میں جا رہی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے میری جان۔ وہ روحان کے رخسار کو چومتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شفیق نے گاڑی واپس لی اور سارے راستے روحان سیٹ سے ٹیک لگائے یہی سوچتا رہا کہ اس نے اپنی آدھی زندگی گھر میں قید رہ کے گزار دی، نہ دنیا کے رنگ دیکھے، نہ کبھی انجوائے کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مرضی سے باہر آ جا سکتے ہیں۔ اداسی نے اس کے دل کو گھیرے میں لے لیا۔ انائزہ ٹائم پہ پہنچ چکی تھی۔ وہ کلاس میں انٹر ہوئی تو لیلا اسی کا ویٹ کرتی دکھائی دی۔ ہائے لیلا، تم کافی جلدی آ جاتی ہو یونی، انائزہ چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں نا، اس لیے جلدی آ جاتی ہوں۔ تم بتاؤ، کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی آنے میں؟ نہیں، 20 منٹ لگتے ہیں، بس نکال لیتی ہوں کیسے بھی کر کے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کلاس میں میم انٹر ہوئی۔ کلاس لیتے وقت انائزہ کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے گردن گھما کے آس پاس دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ پورا گھنٹہ اس نے بے چینی سے گزارا اور ٹائم اوور ہوتے ہی سکون کا سانس لیا کہ اب وہ کلاس سے باہر جا سکے گی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اس نے کھل کر سانس لیا۔ لیلا، مجھے نیکسٹ لیکچر کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، ایک جگہ پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ گراؤنڈ کی طرف چلتی ہوئی لیلا سے کہہ رہی تھی۔ جب اسے لیلا کا جواب نہیں آیا تو مڑ کے پیچھے دیکھا۔ پیچھے تو لیلا تھی ہی نہیں، کہاں چلی گئی؟ میرے ساتھ ہی تو باہر نکلی تھی۔ انائزہ پریشانی سے واپس کلاس کی طرف مڑی۔ پوری کلاس کا جائزہ لینے کے بعد بھی اسے لیلا وہاں دکھائی نہ دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرے ساتھ تھی۔ وہ پریشانی سے کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے کہیں دکھائی دے، جب ایک لڑکی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ hey, لیلا از کالنگ یو، شی از انگلش بلاک روم نمبر 10۔ انائزہ حیران ہوئی کہ ابھی تو وہ اس کے ساتھ تھی، پھر یوں اچانک وہ کسی اور جگہ جا کے کسی لڑکی کو بھیج رہی ہے مجھے بلوانے کے لیے۔ وہ مجھے خود بھی تو لے کے جا سکتی تھی۔ وہ پریشان سی اسی کے بتائے ہوئے بلاک کی طرف چلنے لگی۔ شفیق انکل؟ شفیق لان میں بیٹھا پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا جب روحان اس کے پاس آیا۔ جی روحان بابا، شفیق نے خوشی سے جواب دیا۔ مجھے ڈرائیونگ سکھا دو گے؟ روحان کی بات سن کے شفیق حیران ہوا۔ روحان بابا، لیکن آپ تو کہیں جاتے ہی نہیں، پھر ڈرائیونگ کس لیے؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں انائزہ کو خود یونی چھوڑنے اور لینے جایا کروں گا۔ روحان بابا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلیں پھر آپ کی ٹریننگ ماشاءاللہ سے کب سے اسٹارٹ کروں؟ آج سے ہی، روحان نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ آئیں پھر آپ کو سکھاتا ہوں۔ وہ روحان کو لیے گاڑی میں بیٹھا اور گیٹ سے باہر لے گیا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں بتانے لگا، پھر کچھ دیر گاڑی چلا کے دکھائی، ساتھ ساتھ بتاتا بھی گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر واپس آئے تو روحان بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کے اندر پیدا ہونے والا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شفیق انکل، آپ انائزہ کو اس بارے میں مت بتائیے گا۔ روحان نے سوچ لیا تھا کہ وہ فل ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد اسے سرپرائز دے گا۔ ٹھیک ہے روحان بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ انگلش بلاک میں پہنچی جہاں اسٹوڈنٹس نہ ہونے کے برابر تھے۔ روم نمبر دیکھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا جہاں لیلا چیئر پہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اف لیلا، تم یوں اچانک آ گئیں، مجھے ساتھ لے آتی، یوں کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ ہم تو فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں نا۔ وہ بنا لیلا کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے جواب نہیں دیا۔ انائزہ کی نظر اب لیلا کے پریشان چہرے پہ پڑی۔ لیلا نے اسے پیچھے مڑنے کا اشارہ کیا تو انائزہ پیچھے مڑی
اور اگلے ہی پل انائزہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایڈورڈ دروازے کے ساتھ والی چیئر پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے انائزہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو لیلا کو لے کے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں لڑکیاں، جن میں سے ایک یلو بالوں والی لڑکی تھی، لیلا کو پکڑ کے باہر لے جانے لگی۔ اپنا خیال رکھنا، لیلا انائزہ کے کان میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایڈورڈ سرد نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب انائزہ نے سینے پہ ہاتھ باندھے اور چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، انائزہ کی اس جرت پر ایڈورڈ کے باریک ہونٹ ہلکے سے مسکرائے اور وہ اٹھ کے انائزہ کی طرف بڑھنے لگا۔ "What's wrong with you?" انائزہ نے روب کے ساتھ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ "My problem is you, beautiful girl." وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ "Keep your mouth shut. I'm not a Western girl who falls in love with a boy like you. I'm a Pakistani girl from a religious family who doesn't see a boy even like you." وہ تلخ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کے بولی۔ "Nice attitude." وہ مسکرایا۔ انائزہ حیران ہوئی کہ اس ڈھیٹ انسان پہ اتنی انسلٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ "I have never seen a girl as brave as like you." وہ انائزہ کو داد دیتا ہوا بولا، جس پہ انائزہ دانت پیستی رہ گئی۔ "It will be fun to spend time with such a girl like you." اس نے آگے بڑھتے ہوئے انائزہ کا ہاتھ پکڑا، جس پہ انائزہ حیرت سے اس کی جرت کو دیکھتی رہ گئی۔ "Hold on to your hands, otherwise they will not be able to do anything." انائزہ نے اس کا ہاتھ سختی سے موڑتے ہوئے کہا، جب ایڈورڈ نے ایک جھٹکے کے ساتھ اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور مسکرانے لگا۔ "You are the first girl whose insolence I like. Otherwise no girl has the courage to speak in front of me." انائزہ مسلسل اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس باڈی بلڈر جیسے انسان کے آگے اس کی طاقت کچھ نہیں تھی۔ "Leave me, you bastard!" انائزہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ایڈورڈ نے غصے سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ "Shut up, or it won't take me long to get you to my bedroom." اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب انائزہ نے ایک بھاری تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ "Be sure to remember this slap before you talk about it again." وہ انگلی دکھا کے اسے وارن کرتی ہوئی دھکا دے کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنی انسلٹ پہ ایڈورڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا تھا، اور خاص کر یہ تھپڑ، جو کہ اسے کبھی اس کی ماں باپ نے بھی نہیں مارا تھا۔ کچھ دیر سکتے میں کھڑے رہنے کے بعد اس نے ہاتھ سے اپنے گال کو سہلایا اور مسکراتے ہوئے بولا، "انٹرسٹنگ." "انائزہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟" انائزہ جیسے ہی کلاس روم میں آئی، لیلا پوچھنے لگی۔ "ہاں میں ٹھیک ہوں." انائزہ کے اس آرام دہ جواب نے لیلا کو آرام نہیں بخشا۔ "کچھ تو ہوا ہوگا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟" "کہنا کیا تھا؟ وہی جو اپنے آگے پیچھے پھرنے والی ہر لڑکی سے کہتا ہے." انائزہ لاپرواہی سے بولی۔ "پھر تم نے کیا کہا؟" "میں نے اس کو اس کی نانی یاد دلا دی۔ آئندہ وہ مجھے کچھ کہنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ ایسا کیا کہہ دیا تم نے؟ لیلا بے چین ہونے لگی۔ تمہیں کیوں اتنا تجسس ہو رہا ہے؟ چھوڑو، لیکچر کا ٹائم ہو گیا، میم آنے والی ہیں۔ پلیز انائزہ بتاؤ تو صحیح، لیلا نے اصرار کیا۔ میں نے جواب میں اسے ایک تھپڑ سے نوازا۔ تبھی کلاس میں میم داخل ہو چکی تھی۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لیلا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی، وہی کہہ رہی ہوں جو کر کے آ رہی ہوں، اب خاموش رہو ورنہ ہم دونوں کلاس سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ انائزہ کی بات پر لیلا خاموشی سے لیکچر سننے لگی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ انائزہ گیٹ پہ آئی لیکن شفیق ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ آج کہاں رہ گیا؟ انائزہ نے موبائل نکال کے ٹائم دیکھا تو 10 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ تبھی ایڈورڈ کی ریڈ کلر کی مہنگی ترین گاڑی نے ہارن بجا کے انائزہ کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ کین آئی ڈراپ یو ٹو یور ہوم؟ اس کی بات پہ انائزہ نے دانت پیسے۔ لگتا ہے ایک تھپڑ کم تھا جو دوسرا کھانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ پھر سے ہارن بجانے لگا۔ آس پاس کی لڑکیاں جو اس کے ساتھ بیٹھنے کو بےتاب تھیں، انائزہ کو دیکھ کے اس پہ رشک کرنے لگی۔ انائزہ ایڈورڈ کے ساتھ ساتھ ان لڑکیوں کو بھی اگنور کرنے لگی۔ جبھی شفیق آ گیا، وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آئندہ لیٹ نہ ہونا،
وہ تلخ لہجے میں بولی۔ معذرت بیگم صاحبہ۔ شفیق نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انائزہ گھر پہنچی تو روحان باکسنگ کی پریکٹس کر رہا تھا۔ واو، یہ جذبہ کہاں سے جاگ اٹھا؟ انائزہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ روحان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ تمہارے کام ادھورے تھوڑی نہ چھوڑوں گا۔ سو سویٹ، انائزہ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ بس بس، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ روحان نے اپنا چہرہ پیچھے کی جانب کیا۔ ہائے، کبھی بڑوں والے کام بھی تو کرو نا۔ انائزہ نے اسے آنکھ ماری تو روحان سٹپٹا گیا۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر لنچ کرتے ہیں۔ روحان نے جلدی سے ٹاپک بدلا۔ انائزہ کھلکھلا کے ہنستی ہوئی کمرے کی جانب چل دی۔ وہ دونوں ٹیبل پہ بیٹھے لنچ کر رہے تھے جب انائزہ بولی، روحان کل سیٹرڈے ہے، یونی سے تو چھٹی ہے، کل ہم کہیں گھومنے جائیں گے۔ انائزہ نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور۔ روحان کے ایسا کہنے پہ انائزہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں، جہاں تم کہو گی ہم وہاں جائیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ روحان کا اعتماد دیکھ کے انائزہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اوکے، پھر لنچ کر لیا ہے میں آج اسٹڈی نہیں کروں گی، سنڈے کو بھی یونی نہیں جانا تو تب اسٹڈی کر لوں گی۔ آج ہم کوئی گیم کھیلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کون سی گیم؟ روحان بھی کھانے سے فارغ ہوا۔ لوڈو کھیلتے ہیں۔ نہیں، بورنگ سی گیم ہے۔ روحان نے منہ پھلایا۔ ارے بورنگ کب ہے، اتنی انٹرسٹنگ تو ہے۔ بس میں نہیں کھیلوں گا، کوئی اور بتاؤ۔ اف، بہت ضدی ہو۔ اوکے، کوئی اور سوچتی ہوں۔ میں بتاؤں؟ روحان نے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ تم آنکھوں پہ پٹی باندھو گی اور مجھے پکڑو گی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، انائزہ نے بیزاری سے کہا۔ لوڈو سے اچھی ہے، ایٹ لیسٹ باہر کی فضا میں موڈ تو اچھا رہتا ہے، روحان نے کہا۔ ارے واہ، تمہاری یہ چھوٹی سی زبان بھی چلنے لگی ہے۔ کیا بات ہے، میرے بعد کیا کرتے رہتے ہو؟ انائزہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں کیوں بتاؤں؟ دیکھو دیکھو، ایک وقت وہ تھا جب تم صرف سر ہلا کے جواب دیتے تھے، اور اب دیکھو کیسے پر نکل آئے ہیں تمہارے، انائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ زیادہ باتیں نہیں کرو، آؤ لان میں، روحان کہتے ہوئے اٹھا اور انائزہ حیرت کا ٹوکڑا اٹھائے اس کے پیچھے چل دی۔ لان میں آ کر بہار کی ٹھنڈی ہواؤں نے دونوں کو اپنے حصار میں لیا۔ کتنا پیارا موسم ہے، انائزہ نے بازو پھیلا کے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ چلو اب آنکھیں بند کرو۔ روحان کے کہنے پہ انائزہ نے آنکھیں بند کی۔ روحان نے اس کی آنکھوں پہ اپنا رومال باندھ دیا۔ ارے اس میں سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنی زور سے باندھ دیا۔ تو کیا تم چیٹنگ کر کے مجھے پکڑنا چاہتی تھی؟ روحان نے گھوری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اوکے اب تم دور جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈتی ہوں۔ اس کے کہنے پہ روحان تھوڑی دور کھڑا ہو گیا۔ آ جاؤ، پکڑو مجھے۔ وہ روحان کی آواز سن کے اس کی طرف چلنے لگی اور روحان ہنستا ہوا ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ ادھر آؤ، روحان کے بلانے پہ انائزہ اس طرف چلی گئی۔ روحان جیسے ہی سائیڈ کو ہوا تو انائزہ نے اس کی طرف ہو کے اسے پکڑ لیا۔ دیکھو میں نے تمہیں پکڑ لیا، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں کس سائیڈ پہ ہوا ہوں؟ تم نے چیٹنگ کی ہے۔ اپنے ہار جانے پہ روحان نے منہ پھلایا۔ ارے میں نہیں دیکھ رہی تھی، سچ میں۔ پھر تم یہ بتاؤ، تم دوسری طرف کیوں نہیں گئی؟ روحان کا پھولا ہوا منہ دیکھ کے انائزہ کی ہنسی چھوٹی۔ دیکھا دیکھا، تم چیٹنگ کر رہی تھیں، روحان انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بس تھوڑا سا دیکھا تھا۔ جہاں میں نہیں کھیلتا، تم چیٹنگ کرتی ہو، وہ اندر کی جانب چل دیا۔ ارے روحان سنو تو، وہ اس کی کیوٹ سی ناراضگی پہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ سنو روحان، دیکھو کتنا پیارا موسم ہے۔ تو میں کیا کروں؟ روحان نے بنا پیچھے دیکھے کہا۔ ارے میرے کیوٹی پائی، اتنے پیارے کیوں ہو تم؟ روحان کمرے میں صوفے پہ آ کے بیٹھا تو انائزہ بھی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ آؤ نا کھیلتے ہیں، انائزہ نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ شفیق کے ساتھ کھیل لو، روحان نے کہا تو انائزہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شفیق؟ اس عمر میں وہ کھیلتا ہوا کیسا لگے گا؟ انائزہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ روحان کو اس کے ہنسنے پہ اور بھی غصہ آیا۔ وہ اٹھنے لگا جب انائزہ جلدی سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔
کب تک ناراض رہو گے؟ وہ روحان کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ روحان اس اچانک عمل سے سٹ پٹا گیا اور آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ نا جانے من، کب تک بیوی سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ چھچھورے انداز میں بولنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اٹھو میرے اوپر سے، مجھے باہر جانا ہے۔ باہر کیا کرنے جانا ہے؟ میرے کہنے پہ تو گئے نہیں تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، روحان کے جو دماغ میں آیا بول دیا۔ اوہ تو بھوک لگی ہے، جو ابھی 10 منٹ پہلے پیٹ بھرا تھا اس کا کیا؟ انائزہ کی بات پہ روحان کو یاد آیا کہ اس نے تو ابھی لنچ کیا ہے۔ بتاؤ بتاؤ، مجھے پھر سے بھوک لگی ہے۔ روحان بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ اوکے چلو پھر کوئی ڈیزرٹ بناتے ہیں۔ وہ روحان کا ہاتھ پکڑ کے کچن میں لے آئی۔ کیا کھاؤ گے تم؟ انائزہ نے پوچھا۔ آئس کریم۔ آئس کریم؟ میں تمہیں کہیں سے ماسٹر شیف لگتی ہوں کیا؟ انائزہ نے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ لگتی تو نہیں ہو، پر تمہارا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ او مائی گاڈ روحان، تم کتنے تیز ہو گئے ہو۔ تم سے تو کم ہی ہو، روحان نے شیلف پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اف، انائزہ ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرے فریج کی طرف بڑھی۔ فریج کھولا۔ اچھا کسٹرڈ کھاؤ گے؟ ہاں کھا لوں گا۔ اوکے۔ انائزہ نے فریج میں سے ملک نکالا اور کسٹرڈ بنانے لگی۔ تمہارا آج کا دن کیسا گزرا؟ روحان نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک تھا، انائزہ نے نظریں پھیری۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ روحان نے اس کی نظروں کو نوٹ کیا۔ نہیں، تمہیں کیوں لگا کہ کوئی مسئلہ ہے؟ میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے، تم ایسا ویسا نہ سوچو۔ اوکے نہیں سوچتا۔ انائزہ روحان کے اچانک پوچھنے پہ پریشان ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے نظر انداز کرنے پہ شکریہ ادا کیا۔ کسٹرڈ باؤل میں ڈال کے اوپر فروٹس کاٹ کے ڈالے اور فریج میں رکھ دیا۔ آ جاؤ روم میں، 15 منٹ بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو کھا لیں گے۔ وہ دونوں روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماضی، ارسم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دردانہ بیگم اس کے قریب جا کے پوچھنے لگی۔ ابو جان اور تایا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ارسم کی آواز مریم کی سماعت میں پڑی تو اسے ڈیول کی بات یاد آنے لگی۔ کل صبح تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہوگی۔ وہ سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی؟ دردانہ بیگم بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ صفیہ بیگم اور شہزادی بھی سکتے کی حالت میں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ جلدی کریں، ہمیں جانا ہوگا، وہ ایمرجنسی میں ہے، ارسم کہتا ہوا باہر کی جانب چلنے لگا اور وہ چاروں بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی انہوں نے ریسیپشن سے روم نمبر پوچھا اور آگے کی طرف بھاگنے لگے۔ جب وہ روم کے باہر پہنچے تو ڈاکٹر باہر نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر، میرے ابو جان اور تایا جان وہ کیسے ہیں اب؟ ارسم بوکھلایا ہوا تھا۔ سوری، وہ دونوں ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے دم توڑ چکے تھے۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر پلیز آپ ایک بار پھر سے چیک کریں، آپ دیکھیں ان کی سانسیں چل رہی ہوں گی، مریم نے بے یقینی کی حالت میں کہا۔ ہم نے پورا چیک کر لیا ہے، وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے آگے کو بڑھ گیا۔ ان کا گھر چیخو پکار سے گونج رہا تھا۔ 2 چارپائیوں پر 2 لوگوں کی میتیں پڑی تھیں، ایک جمال صاحب اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی کمال صاحب۔ دونوں بھائی اپنی بیگموں کو بیوہ کر گئے تھے۔ ابو جان آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، مریم ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ادھر شہزادی نے رو رو کے اپنی حالت بگاڑ رکھی تھی۔ ارسم خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ شام کے وقت انہیں دفنایا گیا۔ ارسم کمرے میں آیا تو مریم رو رہی تھی۔ مریم سنبھالو خود کو۔ ارسم خود اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، لیکن مریم پریگننسی کی حالت میں تھی۔ اس حالت میں اس کا زیادہ اسٹریس لینا ٹھیک نہیں تھا۔ ارسم، اللہ نے ان دونوں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا۔ وہ روتے ہوئے ارسم کے سینے سے لگی۔ مت رو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو بس، ارسم اس کے بال سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ رات کے 2 بجے ارسم کو نیند آ گئی، لیکن مریم ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے ابو کو، اپنے چچا جان کو یاد کر کر کے روئے جا رہی تھی۔
جب اس کی سماعت میں ٹیلی فون کی رنگ بجی۔ ارسم ابھی سویا ہوا تھا۔ اس نے ارسم کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس آئی، کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھا کے ٹیلی فون کانوں کو لگایا۔ میری، ڈیول کی آواز میں ایک خوشی تھی۔ گھٹیا انسان، تم کیسے کر سکتے ہو یہ سب؟ مریم سرگوشی میں چلائی۔ ابھی تو شروعات ہے، کھیل تو ابھی باقی ہے، تم تو ابھی سے پریشان ہو گئی، وہ کمینگی سے بولا تھا۔ اللہ تمہیں غارت کرے، تم انسان نہیں ہو، جانور ہو، مریم نے نفرت سے کہا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا تم تو بہت تیز نکلی، ارسم کو تم نے گھر میں ہی روک لیا، لیکن دیکھ لو میں نے اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑا۔ خدا کا خوف کھاؤ راہیل، جس انسان نے تمہیں باپ بن کے پالا تم نے سانپ بن کے انہی کو ڈس لیا۔ شش، ڈیول تیش میں آیا۔ راہیل میں صرف تب تھا جب تم لوگوں کی دنیا میں تھا، اپنی دنیا میں کیا ہوں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ جانتی ہوں، شیطان ہو تم، جس میں احساس اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ احساس کا تو پتہ نہیں، لیکن محبت صرف تم سے ہے۔ وہ پھر اسی لہجے پہ آیا تھا۔ میں تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی، تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے، یاد رکھنا تم، وہ غصے سے کہتے ہوئی فون رکھ گئی۔ مریم کی بات پہ ڈیول کا خون کھولا اور اس نے ٹیلی فون اٹھا کے دیوار پہ دے مارا۔ مریم جیسے ہی پیچھے مڑی تو ارسم کھڑا تھا۔ ارسم، آپ کب آئے؟ مریم کا حلق خشک ہونے لگا۔ میرے باپ کا قاتل راہیل ہے، وہ بے یقینی سے مریم کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ارسم، اس نے مجھے دھمکی دی تھی، لیکن اس کا نشانہ آپ تھے، اس لیے میں نے آپ کو آفس جانے سے روک لیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا تم اس کا مطلب جانتی تھیں؟ ارسم نے بے یقینی سے مریم کی طرف دیکھا تو مریم سکتے کی حالت میں کھڑی رہی۔ نہیں ارسم، وہ مریم بوکھلا چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسم کو کیا جواب دے۔ بولو، کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ارسم نے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ پرسوں وہ آیا تھا، اس نے سسکیوں سے کہا، کیونکہ ارسم کی سخت پکڑ اسے تکلیف دے رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مریم؟ بولو، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، پلیز مجھے معاف کر دیں ارسم، تمہاری وجہ سے آج ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ کیا تمہیں احساس ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ اسے پھر سے جھنجھوڑنے لگا۔ ارسم پلیز چھوڑیں، درد ہو رہا ہے، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے پہلے بتایا ہوتا ہم سیکیورٹی کا انتظام کر لیتے، ہم خیال رکھتے، کم از کم آج وہ دونوں زندہ ہوتے۔ ارسم کی بات پہ مریم کے رونے میں شدت آئی۔ اسے واقعی اب احساس ہو رہا تھا انجانے میں وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس نے روتے ہوئے سر نیچے جھکایا اور ارسم مٹھیاں بھینچنے لگا۔ جاؤ کمرے میں، مجھے کال کرنی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مریم سسکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ارسم نے گاؤں کے پولیس اسٹیشن میں کال کی۔ ہیلو، اکرم بولا۔ میں ارسم کمال رانا بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے۔ ہاں جی، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کے ہاں ایک مجرم قید تھا جس کا نام راہیل تھا، کیا وہ ابھی بھی یہاں ہے؟ نہیں، وہ بھاگ نکلا سالا۔ بھاگ گیا؟ لیکن کیسے بھاگ گیا؟ آپ کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے؟ ارسم کو غصہ آنے لگا۔ سیکورٹی کمزور نہیں ہے جی، وہ چیز ہی ایسی تھا، اس کی تو آنکھوں میں بھی وحشت جھلکتی تھی۔ ہم اسے شہر کی جیل میں شفٹ کرنے جا رہے تھے، جب اس کے ساتھیوں نے راستہ روک لیا تبھی وہ بھاگ گیا، اکرم نے بڑے آرام سے بتایا۔ ساتھیوں نے راستہ روک لیا تو آپ کچھ کرتے؟ پولیس کی ٹیم ہے پوری یہاں۔ او بھائی، ہمیں نہ بتاؤ کیا کرنا ہے، اس کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا ایک انسپیکٹر مارا جا چکا ہے، ہمیں تو اپنی جان عزیز ہے۔ اکرم کی بات پہ ارسم نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا، فون رکھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مریم اپنی جگہ پہ لیٹی رو رہی تھی، ارسم اپنی سائڈ پہ لیٹا، آنکھیں بند کر لی۔ مریم کی ہلکی ہلکی سسکیاں ارسم سے برداشت نہیں ہوئیں۔ چپ کر جاؤ، سکون تو تم برباد کر ہی چکی ہو، اب اور کیا چاہتی ہو؟
وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مریم نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز ارسم کی سماعت میں نہ پڑے۔ شہزادی رات کے وقت کھڑکی کے پاس کھڑی ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتار رہی تھی تاکہ اسے کچھ پل سکون میسر ہو، جب اچانک اس کی نظر گھر کے باہر کھڑے ایک شخص پہ پڑی جو اسی کی طرف دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ شہزادی کو اسے پہچاننے میں ایک پل بھی نہیں لگا۔ وہ راحیل تھا۔ 2 سال بعد آج شہزادی اسے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ راحیل ہی ہے۔ راحیل نے اسے گیٹ پہ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ گیٹ کھول کے اس نے باہر دیکھا تو راحیل نے اگلے ہی پل اسے اپنی طرف کھینچ کے سینے سے لگا لیا۔ شہزادی، کتنا مس کیا میں نے تمہیں، وہ شدت سے اسے خود میں بھینچتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ 2 سال سے شہزادی اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ پل بھر میں وہ پگھلی اور راحیل میں اپنا کھویا ہوا سکون تلاشنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ آپ ہو۔ میں نے 2 سال بڑی مشکل سے گزارے ہیں راحیل، اس نے روتے ہوئے کہا۔ پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ راحیل نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے رخساروں کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ آپ پہ جو الزامات لگے تھے وہ سچ تھے کیا؟ شہزادی کا دل آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ راحیل ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ تمہیں میں سب تسلی سے بتاؤں گا، ابھی یہاں کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے۔ کیا تم مجھے کہیں ملنے آ سکتی ہو؟ لیکن کہاں؟ شہزادی نے پریشان نظروں سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ کل تم مجھے ہوٹل میں ملنا، وہاں میں تمہیں ساری بات سچ سچ بتاؤں گا، بس مجھ پہ یقین رکھنا۔ ایک تمہارے سوا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو مجھ پہ یقین کرے۔ راحیل نے مایوسی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ پہ یقین ہے۔ میرا دل ہمیشہ سے کہتا تھا کہ آپ بے قصور ہیں، لیکن وہ خاموش ہوئی۔ لیکن کیا شہزادی؟ لیکن میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ ابو جان اور چچا کی وفات کا غم ابھی تازہ ہے۔ ایسے حالات میں کسی قسم کا بہانہ لگا کے باہر نہیں آ سکتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم شہزادی، اور پتہ ہے شہزادی، میں بہت رویا ہوں۔ وہ دونوں میرے باپ جیسے تھے، اور حادثاتی موت اللہ کسی کے نصیب میں نہ لکھے۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا اور اب تم سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایکسیڈنٹ سے؟ شہزادی نے پوچھا۔ دراصل آج دن ٹائم میں تمہیں دیکھنے کے لیے گھر کے پاس آیا تھا، جب 2 جنازے گھر سے نکل رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، تبھی میں نے جنازے میں شامل ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اچھا، آپ کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ شہزادی پریشان ہوئی۔ نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا، اگر تم باہر ملنے کے لیے نہیں آ سکتی تو کیا میں رات کے وقت تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ لیکن میرے کمرے میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم پریشان نہیں ہو میری جان، میں ہوں نا۔ اس نے پاکٹ سے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ شہزادی نے اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھ کے پوچھا۔ اس میں نیند کی ٹیبلٹس ہیں، تم کل رات کے کھانے میں 2-3 ملا دینا۔ جب سب سو جائیں گے تو کھڑکی میں کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا، اور ہاں، اپنے کمرے کی لائٹ ضرور آن رکھنا تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا۔ شہزادی حیرت زدہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو، راحیل نے خاموش کھڑی شہزادی سے کہا۔ راحیل، میں ایسے نہیں کر سکتی، یہ نیند کی گولیاں کھانے میں ملانا، نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ گھبرانے لگی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یقین کرو، ایک بار ان گولیوں نے اپنا اثر دکھایا تو صبح سے پہلے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلے گی، پھر کیسے کسی کو معلوم ہوگا کہ میں آیا تھا؟ پلیز رکھ لو اسے، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے کھلا وقت چاہیے۔ راحیل نے زبردستی اس کے ہاتھ میں پیکٹ پکڑا دیا۔ شہزادی نے گھبراتے ہوئے پیکٹ کو ہاتھ میں دبایا۔ اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا اور کھڑکی میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی کھڑکی میں۔ شہزادی ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی اور الگ ہو کے گیٹ بند کرتی ہوئی
दबे कदमों से अंदर चली गई। बेवकूफ़ लड़की। शहजादी के जाने के बाद डेविल के होंठों पे शैतानी मुस्कुराहट रूनुमा हुई। अरसम प्लीज़ मुझसे बात करें, ऐसे चुप मत रहें। अरसम सोफे पे बैठा था जब मरियम उसके पास आई। दोपहर हो चुकी थी और उसने मरियम की किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया था। प्लीज़ अरसम बोलें, मुझे आपका खामोश रहना तकलीफ़ देता है। मरियम की आंखें भरने लगीं। अरसम खामोशी से उठा जब मरियम ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका। प्लीज़ अरसम, मुझसे ऐसी बेरुखी मत इख्तियार करें, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो उसके हाथ पे माथा टकाए रोने लगी। अरसम ने सख्ती से हाथ झटका और कमरे से बाहर निकल गया। मरियम वहीं बैठी हिचकियों से रोती रही। अनायज़ा डायरी अपनी बुक में छुपाए पड़ रही थी जब रूहान बोला, 15 मिनट हो गए, तुम तब से टाइम ही देख रहे थे? अनायज़ा बुक साइड पे रखते हुए बोली। हाँ, मुझे पता था तुम तभी बुक का पीछा छोड़ोगी। उसकी बात पे अनायज़ा मुस्कुराते हुए उठी। यहाँ खाओगे या टेबल पे चलें? अनायज़ा ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। यहीं खाऊंगा। 2 मिनट बाद अनायज़ा 2 बाउल्स लिए कमरे में आई। ये लो। एक उसने रेहान को पकड़ाया, एक खुद पकड़ के बैठ गई। बातों बातों में कब उन्होंने प्लेट खाली की उन्हें पता ही ना चला। अगले दिन अनायज़ा रूहान को लेकर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में आई थी। उन्होंने 2 टिकट्स लिए और अंदर दाखिल हुए। इतना वसी और ख़ूबसूरत पार्क देखकर वो दोनों ही हैरान रह गए। अमेजिंग, तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? रूहान पार्क पे नज़रें फेरते हुए बोला। इंटरनेट किस बला का नाम है? अनायज़ा हंसते हुए कहने लगी। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। आज यकीनन हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, अनायज़ा ने एक्साइटमेंट से कहा। फ़िलहाल पार्क में लोग काफ़ी कम थे और वो इतना वसी था जिसकी वजह से अनायज़ा रूहान को किसी भी एरिया में ले जा सकती थी जहाँ लोग ना होते। आओ वहाँ चलते हैं, वहाँ भी कोई नहीं है। अनायज़ा रूहान का हाथ पकड़े चलने लगी, लेकिन रूहान ने कदम नहीं उठाया। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? अनायज़ा ने सवालिया नज़रों से पूछा। मैं यहाँ एंजॉय कर लूँगा, लोगों के बीच में। उसके दिल का कोई एक कोना तेज़ रफ्तारी से धड़क रहा था, लेकिन वो ये अज़म करके आया था कि आज वो घबराएगा नहीं। रूहान की बात सुनकर अनायज़ा के होंठों पे मुस्कुराहट बिखरी और वो उसका हाथ पकड़ के चलने लगी। रूहान ने भी उसके साथ कदम से कदम मिलाया। कुछ देर तक वो चलते हुए आसपास के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। फिर उनके पास एक आदमी पैडी कैब लेके आया। चलो इसमें बैठते हैं, अनायज़ा ने कहा और वो दोनों पैडी कैब में बैठ गए। एक दूसरे से बातें करते हुए वो खूब इंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद अनायज़ा को बाईसाइकिल नज़र आई। रूहान साइकिल चलाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मुझे तो साइकिल चलानी नहीं आती, रूहान मासूम चेहरा लिए बोला। अरे चला लोगे, चलो भी। वो दोनों पैडी कैब से उतरे, आदमी को पैसे दिए और एक एक बाईसाइकिल संभाल ली। रूहान सर खुजाता हुआ साइकिल को देख रहा था कि कैसे इस पर बैठेगा और कैसे चलाएगा, जब उसकी समाअत में अनायज़ा के हंसने की आवाज़ पड़ी। अनायज़ा साइकिल चलाती हुई गोल गोल चक्कर काट रही थी। रूहान ने उसे यूं देख के मुंह बसोरा, क्योंकि उसे ये चलानी जो नहीं आती थी। भाई ये क्या बात हुई, खुद मज़े कर रही हो, मैं बोर हो रहा हूँ। वो मुंह फुलाए बोला तो अनायज़ा का कह कहा गूंजा। ओके, इस पे बैठो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम्हें चलानी आ जाएगी। नहीं, मैं गिर जाऊंगा। अरे नहीं, गिरते बैठो तो सही। उसके कहने पे रूहान साइकिल पे बैठा, लेकिन उसे चलाना उसके बस का काम नहीं था। जैसे ही वो चलाने लगा तो उसने गिरते गिरते खुद को संभाला। अरे मुझे दो एक हाथ अपना, और तुमने बस पाँव चलाने हैं, और क्या करना है? अनायज़ा के कहने पर रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और अनायज़ा चलने लगी, साथ रूहान साइकिल चलाने लगा। स्टार्टिंग में उसे थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सही से चला रहा था। लेकिन अनायज़ा का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। मज़ा आ रहा है ना? अनायज़ा हंसते हुए बोली। रूहान मुस्कुराया और इस बात में सर हिलाया। 1 घंटे तक सैर व तफरीह करते रहे। पार्क की बहुत सी जगहों को वो देख चुके थे। चलो अब चलते हैं, एक और जगह डिसाइड की है मैंने, अनायज़ा ने कहा। लेकिन वो क्या है? रूहान ने पूछा। सरप्राइज़ है, सब्र करो। वो दोनों गाड़ी में बैठे।
روحان خود پہ فخر سا محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح انجوائے کر رہا ہے۔ اس کے چہرے سے خوشی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ وقت بعد گاڑی آئس اسکیٹنگ ہال کے باہر رکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ روحان نے کہا۔ اب آ ہی گئے ہیں تو خود ہی دیکھ لو۔ وہ گاڑی کا لاک لگائے باہر نکلی تو روحان بھی باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، روحان کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ واو، آئس اسکیٹنگ! تمہیں پتہ ہے نائزہ، یہ مجھے بہت بہت پسند ہے۔ وہ ایکسائٹمنٹ سے چلا اٹھا تھا۔ ارے آہستہ بولو، کیا ہو گیا؟ انائزہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتی ہوئی بولی جو انہی کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے اسکیٹنگ شوز پہنے آئس کے اوپر آئے، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے وہ خود کو ہوا میں جھومتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، روحان ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ انائزہ بھی ہنسنے لگی اور روحان کے نچلے ہونٹ کے تل کو مسکراتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو آئس اسکیٹنگ کو انجوائے کر رہے تھے۔ روحان کی نظر 2 بچوں پہ پڑی، جو ایک بچی تھی، دوسرا بچہ تھا۔ دیکھنے میں 10 سال کے لگ رہے تھے۔ دیکھو وہ کتنے چھوٹے ہیں اور کیسے اسکیٹنگ کر رہے ہیں، روحان نے کہا۔ ہاں، فل ٹرینڈ لگتے ہیں، انائزہ نے جواب دیا، جب ان میں سے ایک بچی ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ہائے، اس نے روحان کو مخاطب کیا، جس پہ روحان حیران ہوا۔ ہیلو، روحان نے کہا۔ یو آر ویری کیوٹ اینڈ ہینڈسم، وہ بچی مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے روحان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے ساتھ شرماہٹ بھی بکھری۔ تھینک یو، اینڈ یو ٹو لٹل گرل، روحان نے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ایلک، اینڈ واٹس یور نیم؟ آئی ایم روحان، روحان نے بچی کو جواب دیا۔ انائزہ ان دونوں کو آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ ہے لٹل گرل، ہی از آلریڈی مائن، انائزہ جیلسی سے بولی تو روحان مسکرانے لگا۔ نو میٹر، آئی وونٹ اسنیچ ہم فرام یو، آئی جسٹ کیم ٹو گیو اٹ ٹو ہم۔ اس نے گلاب کا پھول روحان کی طرف بڑھایا۔ روحان شاکڈ ہو گیا اور مسکراتے ہوئے وہ پھول پکڑ لیا۔ تھینک یو سو مچ، اٹس بیوٹیفل۔ ہے روحان، تم سے یہ تو امید نہیں تھی مجھے، انائزہ کمر پہ ہاتھ ٹکائے بولی، جس پہ روحان کی بتی سی باہر نکلی۔ رن اوے اینڈ لیٹ اس انجوائے، انائزہ نے بچی کو کہا تو روحان کو فلائنگ کس کرتی ہوئی وہ اسکیٹنگ کرتی ہوئی واپس بچے کے پاس پہنچ گئی۔ اب اتنا شائع بھی مت ہو، بچی ہی تھی وہ۔ روحان ابھی بھی مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا جب انائزہ بولی، ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی پہلی بار کسی نے میری تعریف کی ہے اور پھول بھی دیا ہے، اس لیے خوش ہونا تو بنتا ہے نا۔ روحان نے جیکٹ کی پاکٹ میں پھول رکھا۔ اب اس خوشی میں روحان صاحب کو 10 دن تک نیند نہیں آئے گی، انائزہ نے کہا تو ہنسنے لگا۔ شام ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹہ اسکیٹنگ سے انجوائے کرنے کے بعد وہ دونوں باہر آئے۔ بہت مزہ آیا نا؟ انائزہ نے پوچھا۔ ہاں، آج کا دن سب سے اچھا ہے، روحان خوشی سے بولا۔ اب گھر جانا ہے کیا؟ نہیں، گھر کیوں جانا ہے، کہیں اور چلو، روحان بولا۔ اس کی بات سن کے انائزہ کے چہرے پہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ شام ہو گئی ہے، بس اب کھانا کھاتے ہیں، پھر کسی اور دن آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنی جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگ گئی ہے، روحان نے واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد انائزہ نے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلے اور ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ہر ٹیبل نہایت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ یہاں کوئی بھی فیملی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر ٹیبل پہ کپل بیٹھا تھا، شاید یہ کپلز کا ریسٹورنٹ تھا۔ یہ ریسٹورنٹ تو بہت خوبصورت ہے، روحان نے کہا۔ ہاں، اور مہنگا بھی ہے، انائزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد ویٹر آیا۔ انائزہ نے 4-5 ڈشز آرڈر کی جو کچھ ہی دیر میں ٹیبل پہ رکھی جا چکی تھیں۔ اٹ لکس ڈیلیشیس، انائزہ نے ایک پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ روحان نے کھانا شروع کیا۔ اسے بھی یہاں کا کھانا بہت ٹیسٹی لگا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے جب انائزہ کی نظر ان کی پچھلی ٹیبل پہ بیٹھے ایک شخص پہ پڑی جو سرد نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انائزہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ روحان نے پوچھا۔
نہیں کچھ نہیں، کھانا کھاؤ، انائزہ بولی۔ ایڈورڈ یلو بالوں والی لڑکی جینی کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کی نظر انائزہ اور اس کے ساتھ بیٹھے روحان پہ پڑی۔ اسے غصہ آنے لگا کہ اس کے سامنے تو یہ پاکستانی لڑکی دیندار بننے کی رٹ لگا رکھی تھی اور یہاں ایک لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے اور گپیں لگانے میں مصروف ہے۔ انائزہ اسے اگنور کرتی ہوئی روحان کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرتی رہی جیسے وہ کچھ دیر پہلے کر رہی تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ خاموشی سے روحان کو لیے باہر آ گئی۔ اب تو کہیں نہیں جانا؟ انائزہ نے پوچھا۔ نہیں، اب تھک گیا ہوں، بس گھر چلتے ہیں، روحان نے ٹیک لگائی۔ کیسا لگا آج کا دن؟ بہت اچھا، میری زندگی کا سب سے اچھا دن، میں یہ کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا، روحان کھویا کھویا سا بولا۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ماضی۔ رات کے وقت عقیلہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب شہزادی داخل ہوئی۔ عقیلہ، تم جاؤ میرے کمرے کی صفائی کر دو، شہزادی نے پیکٹ ہاتھ میں چھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن شہزادی بیبی اس وقت؟ عقیلہ رات کے اس وقت اس کے منہ سے صفائی کی بات سن کے حیران ہوئی۔ ہاں اس وقت، کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شہزادی کو اس کا یوں بولنا اچھا نہ لگا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چائے ابل جائے گی، میں چائے بنا کے پھر کر دوں گی، عقیلہ نے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ یہ میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، عقیلہ چپ چاپ کچن سے باہر نکل گئی۔ شہزادی نے 2 منٹ چائے کے پکنے کا انتظار کیا، پھر چولہا بند کر کے کپ کپاتے ہاتھوں سے 3 ٹیبلٹس نکال کے چائے میں ڈال دی۔ اچھی طرح مکس کر کے چائے کپس میں ڈال لی۔ بن گئی چائے؟ لائے میں دے آتی ہوں سب کو، عقیلہ بولی تو شہزادی ایک دم سے بوکھلا گئی، لیکن شکر کیا کہ اس کی کمر عقیلہ کی طرف تھی، جس وجہ سے وہ اس کا بوکھلایا ہوا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ ہاں بن گئی، دے آؤ سب کو، اور یہ تمہاری اور شفیق کی چائے بھی رکھی ہے یہاں، شہزادی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، عقیلہ ٹرے پکڑے سب کے کمروں میں باری باری چائے دے آئی۔ شہزادی اپنے کمرے میں آئی اور ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دیوار پہ لٹکی گھڑی کو دیکھنے لگی جو اس وقت رات کے 9 بجا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ نیچے آئی، دیکھنے لگی کہ سب سو رہے ہیں یا کوئی ابھی جاگ رہا ہے۔ کسی کے بھی کمرے سے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ سب سو چکے ہیں۔ شہزادی نے مریم کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کے دیکھا تو وہ اور ارسم دونوں ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ پھر وہ عقیلہ اور شفیق کو دیکھنے گئی تو ان دونوں کو بھی سوتا پایا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اسے راحیل دکھائی دیا۔ اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور نیچے آ کے گیٹ کھول دیا۔ جلدی اندر آؤ، شہزادی نے کہا۔ ٹیبلٹس ملا دی تھیں کسی چیز میں؟ راحیل نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ہاں ملا دی تھیں، سب سو رہے ہیں، وہ گیٹ بند کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ جیسے ہی وہ واپس مڑی، راحیل نے اس کی کلائی کھینچ کے اسے سینے سے لگا لیا۔ جب تم پاس نہیں ہوتی کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، بس دل کرتا ہے تم ہر وقت میرے پاس رہو، میرے سینے سے لگ کے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لپیٹے بول رہا تھا، جس پہ شہزادی کا دل دھڑکنے لگا۔ ابھی چھوڑیں، مجھے پہلے بتائیں کہ آپ نے مجھے بہت کچھ بتانا تھا، وہ اس کے حصار سے نکل کے بولی۔ اچھا ادھر بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے مریم کو اغوا نہیں کیا تھا شہزادی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا جو اتنا بڑا الزام اس نے میرے سر لگا دیا۔ لیکن ارسم بھائی نے جو آپ کے بارے میں کہا اس کا کیا؟ شہزادی نے پوچھا۔ ارسم بھائی کو جس رات ہوش آیا تھا میں تو گھر پہ تھا ہی نہیں، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو نا۔ اس کی بات پہ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ان کی ڈرپ میں زہر کا انجیکشن لگانے والی بات، شہزادی نے کہا۔ وہ انجیکشن اسی نے لگایا ہوگا جس شخص نے مریم کو اغوا کیا تھا۔ ہاں لیکن کوئی مریم آپی کو اغوا کیوں کرے گا؟ شہزادی تجسس کا شکار ہوئی۔ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، راحیل بولا۔ اور وہ کیا؟ مریم کی خوبصورتی، راحیل نے شہزادی کی بات کا جواب دیا۔ ہاں مریم آپی خوبصورت تو بہت ہیں، شاید کوئی ان کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ میری نظر سے دیکھو، تمہاری خوبصورتی کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے شہزادی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔
ابھی دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے اور بھی باتیں پوچھنی ہیں، شہزادی نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ آپ اس رات اپنی صفائی میں کچھ بولے کیوں نہیں جس رات آپ کو اریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے وہ مجھ پہ شک کرے گا۔ وہ مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ راحیل پلیز آپ روئیں تو مت۔ شہزادی کا دل تڑپ اٹھا، وہ اس کے رخسار صاف کرنے لگی۔ راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انگلی کی پوروں کو چومنے لگا۔ ایک تم ہو جو مجھ سے پیار کرتی ہو، مجھ پہ یقین کرتی ہو، صرف تم ہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کا ایک ایک پور چوم رہا تھا۔ شہزادی کا شرم سے چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے ابھی یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ جیل سے کیسے چھوٹا، لیکن راحیل کی بے باکیاں اسے خاموش رہنے پہ مجبور کر گئیں۔ راحیل، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ ایک بار پھر سے لو میرا نام، راحیل نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس کے لفظوں پہ جھکا۔ شہزادی سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ راحیل نے اسے لٹایا اور اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ راحیل، اس کی پکار کا راحیل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام میں جاری رہا۔ راحیل رک جائیں، وہ ایک بار پھر سے بولی تو راحیل نے اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا۔ کیوں؟ تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ راحیل نے کہا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے شادی سے پہلے۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ جانتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے چھوا ہے تمہیں۔ لیکن اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو آئندہ احتیاط کروں گا۔ وہ اس سے الگ ہو کے لیٹ گیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شہزادی کو لگا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ پریشان مت ہو، ناراض نہیں ہوں میں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ شہزادی نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ راحیل نے اسے کمر سے جکڑا اور اپنے اوپر حاوی کیا۔ 8 بج چکے تھے اور گھر والوں میں سے ابھی تک کوئی نہیں اٹھا تھا۔ باقی تو ٹیبلٹس کے زیر اثر سو رہے تھے اور شہزادی پوری رات راحیل کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے سو رہی تھی۔ ارسم کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھا۔ اتنا ٹائم ہو گیا، اس نے خود کلامی کی۔ سائڈ پہ دیکھا تو مریم سو رہی تھی۔ پہلے وہ اسے جگانے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ریڈی ہو کے نیچے جانے لگا جب اس کا دل مریم کی طرف کھینچا۔ اس نے مریم کی طرف قدم اٹھائے، اس کے پاس جا کے کچھ دیر اس کے بے داغ اور معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب سے وہ مریم سے ناراض تھا اسے ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس دلانا بھی ضروری تھا کہ وہ انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ وہ پاس بیٹھ کے اس کے سرخ نرم رخساروں کو سہلانے لگا۔ جب اپنے اوپر کسی کا لمس محسوس کر کے مریم نیند سے بیدار ہوئی۔ ارسم، مریم نیند سے چور آواز میں بولی۔ وہ بے یقینی سے ارسم کے چہرے کو ہاتھ لگانے لگی، کیونکہ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی خواب ہے۔ اسی لیے ارسم اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس پہ لب رکھے تو مریم کو یقین ہوا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کے بیٹھی۔ ارسم، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور کچھ ہے ہی نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارسم اس کے بالوں کو سہلانے لگا، جس سے مریم نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ میں تم سے ناراض تھا ہی کب میری جان؟ ابو جان اور تایا جان اتنی ہی زندگی لکھوا کے لائے تھے۔ میں تو بس تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تمہارے لیے میری کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی بات تمہیں سب سے پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا بول رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں آئندہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کیا، چلو اب رونا بند کرو۔ اس نے مریم کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کیا آپ تیار ہو گئے اور میں سوتی رہی؟
مریم اسے تیار دیکھ کے حیران ہوئی۔ ہاں آج ہم دیر تک سوتے رہے ہیں، 8:30 ہو گئے۔ ارسم نے واچ میں سے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا اتنا ٹائم ہو گیا؟ میں اتنی دیر سوتی رہی۔ مریم گلے میں دوپٹہ پہن کے تیزی سے اٹھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ، مجھے پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہے۔ جی میں بس ابھی آتی ہوں، آپ جائیں۔ مریم واش روم میں جاتے ہوئے بولی۔ ارسم نیچے آیا تو نیچے سناٹا چھایا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس وقت تو پورا گھر جاگ جاتا ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب عقیلہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ معذرت صاحب جی، آج سے پہلے مجھ سے کبھی ایسی غلطی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں میں اور شفیق دونوں سوئے رہے۔ ارسم اس کی بات سن کے سوچ میں پڑ گیا کہ سب گھر والے ایک ساتھ کیسے سو سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے، میں ابھی ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ ارسم کرسی پہ بیٹھ گیا۔ شہزادی اٹھ جاؤ، کب تک سونا ہے؟ مریم نے شہزادی پہ سے کمبل اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ ہی سونے دو نا، شہزادی غنودگی بھری آواز میں بولی۔ آج پتہ نہیں کیا ہے، سب اتنے لیٹ اٹھے ہیں اور تم ہو کہ ابھی تک نہیں اٹھ رہی ہو، 10 بج گئے ہیں۔ مریم کی بات سن کے شہزادی نے آنکھیں کھولیں اور اسے کل رات کی سبھی باتیں یاد آنے لگیں۔ اٹھ جاؤ، شاباش، اور ناشتہ بھی کر لو، سب نے کر لیا۔ مریم کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہزادی نے بیٹھ کے بالوں کو سمیٹا اور سوچنے لگی کہ کیا کسی کو شک ہوا ہوگا، کیونکہ گھر کے سبھی افراد دیر تک سوئے تھے۔ انائزہ نے ڈائری رکھی اور لیمپ آف کیے لیٹ گئی۔ صبح سنڈے تھا۔ اس کا سارا دن روحان کے ساتھ گزرا۔ کبھی اس کے ساتھ گیمز کھیلتی، کبھی کوکنگ کرتی، کبھی لان میں بیٹھ کے باتیں کرتے۔ رات کے وقت اس نے اسٹڈی کی اور صبح یونی کے لیے اسائنمنٹ تیار کی۔ آج منڈے تھا، وہ یونی جانے کے لیے ریڈی تھی۔ آج میں خود ڈرائیو کروں گی۔ شفیق ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا جب انائزہ نے اسے کہا۔ لیکن بیگم صاحبہ، سنسان راستہ ہے، آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ شفیق فکر مند ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں کر لوں گی۔ شفیق باہر نکلا۔ انائزہ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی۔ 20 منٹ بعد وہ یونی پہنچ چکی تھی۔ ہائے لیلا، وہ کلاس روم میں لیلا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہائے انائزہ، ہاؤ از دا ہالیڈیز؟ دیٹ واز ٹو مچ گڈ، آئی ریئلی انجوائڈ۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے لیلا کی بات کا جواب دیا۔ اور تم نے ان 2 دنوں میں کیا کیا؟ انائزہ نے پوچھا۔ فرسٹ ڈے تو روم میٹس کے ساتھ انجوائے کیا اور سیکنڈ ڈے ہم گھومنے گئے تھے۔ نائس۔ اور تم پاکستان گھر والوں سے کب ملنے جاؤ گی؟ ایگزامز کلیئر کر کے ہی جاؤں گی۔ پھر تو کچھ ماہ لگ جائیں گے، انائزہ نے کہا۔ کیوں، تم مجھے یہاں سے نکالنے کے چکروں میں ہو؟ لیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں یار، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی، بس میرا بھی دل چاہ رہا تھا پاکستان چلی جاؤں۔ اس مٹی کی خوشبو سونگھے بہت دیر ہو گئی ہے، انائزہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اپنے ملک سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو خوشی اپنے ملک میں رہ کے ملتی ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ یہاں تو 4 دن کی روشنی پھر اندھیری رات والی بات ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو لیلا۔ تبھی کلاس میں میم انٹر ہوئیں اور وہ دونوں خاموشی سے لیکچر لینے لگی۔ فری پیریڈ میں وہ دونوں گراؤنڈ میں بینچ پہ بیٹھی تھیں جب انائزہ بولی، چلو یار آج تو بھوک لگ رہی ہے، کیفے چلتے ہیں۔ کیوں، تم ناشتہ کر کے نہیں آئیں؟ لیلا نے پوچھا۔ کر کے آئی ہوں، پتہ نہیں کیوں پھر سے لگ گئی بھوک۔ اب اٹھو بھی۔ انائزہ نے اٹھ کے بیگ سنبھالا۔ اوکے یار اٹھ رہی ہوں، صبر تو کرو۔ لیلا کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں کیفے کی طرف چل پڑیں۔ کیا کھاؤ گی تم؟ لیلا نے پوچھا۔ میں برگر کھاؤں گی، بہت عرصہ ہو گیا نہیں کھایا۔ کالج میں دوستوں کے ساتھ بہت کھاتی تھی۔ موٹی تو پھر بھی نہیں ہوئی، لیلا نے انائزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جتنا بھی کھا لوں موٹی نہیں ہوتی۔ اور ایک میں ہوں یار، سونگ سونگ کے کھاتی ہوں کیونکہ میں موٹی بہت جلدی ہو جاتی ہوں۔ انائزہ کی بات سن کے لیلا نے ٹھنڈی سانس لی۔ کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، خوب جی بھر کے کھایا کرو، سمارٹ رہ کے کون سا انعام مل جانا ہے، انائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو آج تمہارے ساتھ برگر کھاتی ہوں میں نے بھی آخری بار نہ جانے کب کھایا تھا۔ ان دونوں نے برگر لے کے ایک ٹیبل سنبھالا۔ واؤ یار یہ تو بہت ٹیسٹی ہے، لیلا نے بڑا سا بائٹ لے کے کہا۔ ہاں یہاں کا تو واقعی بہت ٹیسٹی ہے، انائزہ برگر سے منہ بھر کے بمشکل بول رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں آرام سے برگر کھانے میں مصروف رہیں جب ایڈورڈ آیا اور انائزہ کا بازو پکڑ کے
اسے زبردستی اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کرنے لگا۔ انائزہ کا منہ برگر سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایڈورڈ کو کچھ کہہ نہیں سکی اور اسے روکنے کی کوشش کی، جو کہ ایڈورڈ نے ناکام کر دی۔ انائزہ نے پیچھے مڑ کے لیلا کی طرف دیکھا تو وہ پریشان نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب تک انائزہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تب تک وہ اسے ایک خالی جگہ پہ لے جا چکا تھا۔ "Hey, are you mad?" انائزہ غصے سے چلائی۔ کون تھا وہ؟ ایڈورڈ انگریزی لہجے میں اردو بولا تو انائزہ منہ کھول کے اس گورے کی طرف دیکھنے لگی۔ "میں نے پوچھا کون تھا وہ؟" اس نے اپنی بات دہرائی۔ "تمہیں اردو آتی ہے؟" بے دھیانی میں انائزہ کے منہ سے نکلا۔ "یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ ایڈورڈ نے اس کا بازو دبایا۔ "اوئے چھوڑو میرا بازو، تم کون ہوتے مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ انائزہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ "میرے ساتھ بات کرنے میں تمہیں مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی۔ وہ اپنے انگریزی لہجے میں نہایت غصے سے بول رہا تھا۔ "میں کس کے ساتھ ہنس کے بات کرتی ہوں، کس کے ساتھ نہیں کرتی، کس کے ساتھ رو کے کرتی ہوں، یہ تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ اب جا رہی ہوں میں۔ وہ جانے لگی جب ایڈورڈ نے اسے پھر سے پکڑا۔ "ایڈورڈ لیو می ادروائز اٹ ول ناٹ بی گڈ." انائزہ حلق کے بل چلائی تھی تو ایڈورڈ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مزید 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ ایڈورڈ کے باریک ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری کیونکہ انائزہ نے اس کا نام پکارا تھا۔ "کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟" انائزہ جیسے ہی واپس کیفے میں آئی تو لیلا نے پوچھا۔ "چلو ابھی اٹھو یہاں سے." انائزہ نے چیئر سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ "ارے لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ." وہ بھی اپنا بیگ سنبھالے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ "کسی جگہ بیٹھ کے بتاتی ہوں، صبر تو کرو." وہ دونوں ایک بینچ پہ بیٹھیں۔ لیلا سننے کو بے چین تھی کہ ایڈورڈ نے اسے کیا کہا ہے۔ "تم ایڈورڈ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟" انائزہ نے پوچھا۔ "یہی کہ اس کے ڈیڈ یونی کے پرنسپل ہیں اور وہ نیو یارک کا رہائشی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے۔ ڈفر اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، کچھ ایسا جو تم نے پہلے مجھے نہ بتایا ہو۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیلا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس کا مطلب مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہوگی، انائزہ نے کہا تو لیلا کو حیرت ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے جو تم جاننا چاہتی ہو؟ لیلا کو تجسس ہوا۔ اس نے آج میرے ساتھ اردو میں بات کی ہے۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اردو کیسے آ سکتی ہے؟ امپاسبل۔ لیلا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم اس کے بارے میں اور کیا جانتی ہو، کیونکہ وہ اردو بھی بول رہا تھا اور جو میں کہہ رہی تھی وہ اس کو سمجھ بھی رہا تھا۔ لیکن یار وہ تو یہاں پیدا ہوا ہے، یہیں پہ بڑا ہوا ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اردو آتی ہو؟ اور تم نے اسے کچھ کہا نہیں؟ میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے نہیں بتایا۔ ویسے نائزہ میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے اس کے بارے میں، لیلا نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا چھپایا تم نے؟ وہ یہ کہ اسے پاکستانی بالکل بھی نہیں پسند، اور اسی وجہ سے میں نے کبھی اس سے بات تک نہیں کی کہ کہیں وہ مجھے کچھ کہہ نہ دے، اور میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں۔ لیکن یار تم میں اس نے پتہ نہیں کیا دیکھا جو تمہاری پہلی جرت کو بھی اگنور کر دیا، اور ابھی بھی یوں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے گیا۔ کیا؟ اگر ایسا ہے تو واقعی وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کہیں وہ مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا اس تھپڑ کا جو میں نے اسے مارا تھا؟ انائزہ نے کہا۔ کوئی پتہ نہیں یار، بس اس سے بچ کے رہو، یہ سر پھرا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں کوئی بزدل لڑکی نہیں ہوں جس کے ساتھ کوئی بھی لڑکا ہاتھ صاف کر جائے گا۔ میرا نام بھی انائزہ ہے، تم دیکھنا میں اسے کیسا سبق سکھاتی ہوں۔ ابھی تو بس مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ اسے پاکستانی کیوں نہیں پسند۔ میں تو کہتی ہوں رہنے دو، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے، دفع کرو یار۔ لیلا پریشان ہونے لگی۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ خود کو مضبوط کرو، یہ زمانہ لڑکیوں کے ڈرنے کا نہیں ہے، انائزہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھئی میں تو یہاں پڑھنے آئی ہوں، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، میری فیملی پاکستان میں ہے، میں ان سے اتنی دور یہاں جو کرنے آئی ہوں میں صرف اسی پہ فوکس کروں گی۔ اوکے بابا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کا کام میں خود ہی کروں گی، لیکن انائزہ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ان چکروں میں مت پڑو۔ اف یار اب چپ، بہت ڈرتی ہو تم۔
چلو اٹھو، لیکچر کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے برگرز تو وہیں رہ گئے۔ انائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھوک تو میری بھی ختم نہیں ہوئی، چلو کوئی بات نہیں، صبح کھا لیں گے، لیلا کہتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ روحان روٹین وائز ٹی وی پہ رومانٹک موویز دیکھتا تھا اور اس نے جم کا سارا سامان گھر میں ڈیکور کروا لیا تھا۔ ایک روم میں وہ سارا سامان فٹ کروا کے رکھا تھا اور وہ روز جم کرتا تھا، پھر اس روم کو لاک لگا دیتا تھا تاکہ انائزہ نہ دیکھ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم مضبوط ہونے لگا تھا۔ آج مووی دیکھ کے پھر معمول سے زیادہ 3 گھنٹے تک جم کرنے کے بعد وہ تھک کے کمرے میں آیا، فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ انائزہ جب گھر واپس آئی تو روحان کو بستر پہ لیٹے پایا۔ آج اسے کیا ہو گیا جو بستر پہ لیٹے ہوئے ہو؟ وہ بیگ رکھتی ہوئی اس کے سینے پہ سر رکھے پاؤں بیڈ سے لٹکا کے لیٹ گئی۔ آ گئیں تم؟ روحان نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میری روح آئی ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ مذاق نہیں کرو، روحان معصوم سا منہ بنا کے بولا۔ ہائے یہ معصومیت، وہ اس کے رخسار کو کھینچتے ہوئے بولی۔ آئی کیا کر رہی ہو؟ جنگلی بلیوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ روحان درد ہونے پہ چلا اٹھا۔ تم تو شکر کرو میں نے جب سے یونی سٹارٹ کی ہے تمہیں بخشا ہوا ہے، ورنہ تمہیں میرا تو پتہ ہے نا۔ اس نے سیدھا ہو کے چہرہ روحان کے چہرے کے مقابل کیا۔ ورنہ کیا؟ روحان نے پوچھا۔ انائزہ بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب روحان نے اس کی گردن میں بازو ڈال کے اسے خود پہ جھکایا اور اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لے لیا۔ انائزہ آنکھیں پھاڑے ہوئے سکتے کی حالت میں چلی گئی۔ اس نے ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ روحان کا یہ رد عمل ہوگا۔ وہ اس سے الگ ہونے لگی تو روحان نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال لیا۔ انائزہ کے منہ سے دبی دبی سی آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے۔ کچھ دیر بعد روحان نے اسے چھوڑا تو وہ لمبے لمبے سانس لیتی حیران اور پریشان نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی۔ روحان نہایت سکون سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جبکہ انائزہ کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھرے۔ انائزہ کا یہ روپ دیکھ کر روحان کے ہونٹ کا تل مسکرایا۔ تم ہوش میں تو ہو، پی وی تو نہیں ہے تم نے؟ انائزہ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ روحان نے کیا ہے۔ پھر سے بتاؤں ہوش میں ہوں یا نہیں؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تھا کہ وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس خلاف توقع عمل پہ انائزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ فریش ہو جاؤ پھر لنچ کرتے ہیں، روحان نے کہا اور انائزہ حیرت زدہ سی اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ روحان نے دیکھا وہ کپڑے لے کے جانا بھول گئی ہے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھا رہا کہ وہ اندر سے اسے خود آواز لگائے گی۔ فریش ہونے کے بعد جب انائزہ کپڑے پہننے لگی تو آگے کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ جب وہ سکتے کی حالت میں واش روم میں آئی تھی تو کپڑے لے کے آنا بھول گئی تھی۔ روحان نے آج اچانک جو کیا تھا وہ تو اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ پہلے وہ جانتی تھی کہ وہ شرما جاتا ہے، وہ کچھ کرے گا نہیں، اس لیے وہ اسے ہر وقت رومانس کے ٹاپک پہ تنگ کرتی رہتی تھی۔ روحان سے کہنا پڑے گا، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ روحان، وہ جو صوفے پہ بیٹھا اسی کی پکار کا انتظار کر رہا تھا، فوراً سے بولا۔ ہاں کیا ہوا؟ میں اپنے کپڑے لے کے آنا بھول گئی، تم وارڈروب سے نکال کے دے دو گے؟ وہ یہ کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی کیونکہ آج اس نے روحان کا نیا روپ جو دیکھا تھا۔ وہ اٹھا، وارڈروب کی طرف چل کے بنا کپڑے نکالے واپس آ گیا۔ یہ لو کپڑے۔ انائزہ نے جیسے ہی دروازہ کھول کے ہاتھ بڑھایا، وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔